بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بھائی نے سوال لکھا ہے، سوال کافی لمبا ہے لیکن ہم اس کا جواب انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ بھائی لکھتے ہیں، کیا وجہ ہے وطن عزیز پاکستان میں اتنی بڑی سطح پر دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا ہے؟ ٹی وی چینلوں پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر بڑی بڑی جماعتیں لگی ہوئی ہیں، کام کرنے میں بڑے بڑے مدارس ہیں، لیکن ان سب کے باوجود شرک اکبر، شرک اصغر عروج پر ہے۔ اس چیز کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ برائے کرم تفصیل سے بتلائیں۔ سب سے پہلے رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے استعانت کرتا ہوں، الہی حق گوئی کی توفیق عطا فرما، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے الہی ہم سب کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ برادران اسلام، آپ احباب نے سوال سماعت کر لیا ہے، اب اللہ جل وعلا کی خوشنودی کے لیے جواب بھی سنیے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اس چیز کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت کی اکثریت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا جو معنی اور مفہوم ہے اس سے آشنا نہیں ہے، آگاہ نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت علم توحید سے بالکل جاہل ہے، ناواقف ہے، جہالت کی شکار ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قوم نوح کی بابت ارشاد فرماتے ہیں، جب علم اٹھ گیا، جہالت پھیل گئی، لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ہمارے ہاں وطن عزیز پاکستان میں ایک بہت بڑی جماعت ہے جن کے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور وہ ہر جگہ نگر نگر ڈگر ڈگر جاتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن جب آپ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم پوچھیں گے، سنیں گے، تو آپ کو تعجب ہوگا، کیا یہ وہی معنی ہے، یہ وہی مفہوم ہے جسے بیان کرنے کے لیے نزول وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی صرف کر دی؟ اللہ کے بندو، یہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں؟ اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین آ جائے۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ دکان سے کچھ نہیں ہوتا، نوکری سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے اجتماعوں میں دعوت تبلیغ کے دوران۔ میرے بھائیو، جب امت کی اس طرح عقیدہ توحید کے متعلق تربیت کی جائے گی تو پھر اگر کوئی جا کر مندر میں بت پوجتا ہے جیسے بلاول بھٹو نے پوجا، اگر کوئی جا کر گلاب کے عرق سے قبر کو غسل دیتا ہے جیسے نواز شریف نے جا کر حجویری کی قبر کو غسل دیا اور دیگر لوگ جو دیتے ہیں، اگر کوئی درگاہ پر جا کر سجدہ ریز ہو جائے جیسے عمران خان نے سب کے سامنے سجدہ کی علی الاعلان، لوگ اس کا دفاع کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، جب یہ کچھ لوگ کریں گے تو پھر کس چیز کا افسوس ہے؟ کیوں کہ امت لا الہ الا اللہ کا جو معنی اور مفہوم ہے اسی سے آشنا نہیں ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی بہت بڑا نیٹ ورک ہے ان کا، بڑی محنت کر رہے ہیں، سیاست میں بھی ہیں، ان کے جو بانی ہیں ان کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اللہ لا الہ الا ہو آیت الکرسی کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ یہاں اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اب اگر اس طرح کا ترجمہ، اس طرح کا معنی اور مفہوم امت کے سامنے بیان کیا جائے گا تو امت تو قبریں ہی پوجے گی۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ جو معنی اور مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اس بات کو تو مکے کے مشرک بھی جانتے تھے۔ اٹھائیے سورہ یونس آیت نمبر 31 ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے،
وہ لوگ بھی اس چیز کو جانتے تھے، مانتے تھے، سمجھتے تھے۔ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہی مدبر الاسباب ہے، ہر چیز کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ مشرک قرار پائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی الوہیت میں شرک کے مرتکب تھے۔ اور آج اس امت کا ایک کثیر طبقہ اللہ جل وعلا کی الوہیت میں شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ وہ اس لیے کہ امت کے سامنے لا الہ الا اللہ کا جو معنی اور مفہوم ہے اسے کما حقہ بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ امت قبروں کی مٹی چاٹ رہی ہے، لوگ گھوڑوں کو سجدے کر رہے ہیں، کوئی حجر کوئی شجر پوج رہا ہے۔ جو لوگ دین کے نام پر کام کر رہے ہیں، اکثریت ان میں سے، کیا اتنا پڑھو گے تو اتنا اجر ملے گا، یہ وظیفہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، جس قوم کو کینسر جیسا مرض لگ چکا ہے آپ انہیں پیناڈول دے رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرو۔ جب معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، کہا معاذ سب سے پہلے ان پر لا الہ الا اللہ پر اتفاق کرنا، اگر وہ تیرے ساتھ اس کلمہ توحید پر جمع ہو جائیں پھر انہیں بتلانا کہ تم پر اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ بتلائیے مجھے وطن عزیز پاکستان میں کون سا صوبہ، کون سا شہر، کون سا دیہات ایسا ہے جہاں قبر نہیں پوجی جا رہی؟ اسی طرح کسی کو یاد ہو نہ ہو لیکن ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب مولانا فضل الرحمان جو ایک بہت بڑی جماعت کے امیر ہیں، جس وقت یہ اپنا جلوس لے کر لاہور پہنچے اور انہوں نے علی حجویری کی درگاہ کے قریب اعلان کرتے ہوئے کیا کہا؟ اب ہم داتا کی نگری میں آئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اس قسم کے لوگ لوگوں کے سامنے آ کر خلق کے لیے وہ کلمات، وہ جملے استعمال کریں گے جو شان شایان ہیں رب ذوالجلال کے، پھر لوگوں کا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ پھر اگر بلاول نے مندر میں جا کر بت پوج لیا یا نواز شریف نے گلاب کے عرق سے قبر کو غسل دے دیا یا عمران خان نے جا کر قبر پر سجدہ کر دیا، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ انہیں تو دین کے علم سے کوئی آشنا ہی نہیں ہے۔ بس میرے اس لیے میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو ہمارے اپنے ہیں، جو دعوت توحید کے داعی ہیں، جو دعوت توحید کو بھول چکے ہیں، جن میں اکثریت آج کل سیاست کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اگر ان کا قائد جو ہے قبروں کا پجاری ہے کوئی بات نہیں، ہر معاملے میں جو ہے اپنے قائد کا دفاع کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندو آنکھیں کھولے، امت کو توحید کی ضرورت ہے، زندگی بڑی مختصر اور قیمتی ہے، اس لیے ان چیزوں سے باہر نکلیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی اور مفہوم ہے۔ اس زمانے کے مشرک لا الہ الا اللہ کو جانتے تھے، سمجھتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، لیکن اس دور کے لوگ لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، جانتے نہیں کہ اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے، اسی وجہ سے شرک کر رہے ہیں۔ وہاں سے میرے اللہ تعالیٰ سب کو اچھی سمجھ عطا کرے۔